سوچ کہاں کہاں اثر کرتی ہے، انسان کی سوچ کا اثر کن چیزوں پر پڑتا ہے؟ یہی ہمارا موضوع تھا آج کہ سوچ کو اگر دماغ کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بے مقصد کام میں لگ جائے گا. جب اس کو مقصد دے دیا جائے تو مقصد والے کام کرے گا. اب جب یہ مقصد والی بات سوچے گا تو یہ مقصد والی بات کا اثر کہاں کہاں ہوگا، یہ سمجھانا ہے. دماغ کیا سوچتا ہے، اس سوچ کا اثر سب سے پہلے اس کے جسم پر پڑتا ہے. کیا کیا نتائج رونما ہوتے ہیں، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، ایک اشارہ کروں، میں آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. 30 پاروں میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666. اتنی آیتیں. کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ انسان کی سوچ اس کی زبان سے، اس کے الفاظ سے، اس کی تحریر سے، اس کے ایکٹ کرنے سے، اس کے کردار سے، الغرض اس کے وجود کے ایک ایک حصے سے اس کی سوچ کی عکاسی ہو رہی ہوتی. چھوٹے لیول کا بندہ ہوگا چھوٹی بات کر کے چلا جائے گا، بڑے لیول کا بندہ ہوگا بڑی سوچ رکھے گا، بات کرتے ہوئے تھوڑا سا غور کرے گا. ابھی میں بات کر رہا تھا نماز کے فوراً بعد ایک موضوع پر، میں نے کو یہی کہا کہ میں اس وجہ سے آپ نے یہ میسج دیا تھا، میں رک گیا اس کا رپلائی کرنے میں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اس طریقے سے یہ کروں. یہ ہوتا ہے نا، انسان جس کو کچھ آگے کرنا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ اس کا جواب ابھی دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس طور پر دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کس اینگل سے دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. یہ سوچ بنتی ہے انسان کی. تو اس کی سوچ کا اثر اس کے وجود سے، اس کی بات سے، اس کے کردار سے، اس کے وے آف ٹاکنگ سے وہ سارا کا سارا اندازہ کیا جاتا ہے. ایموشنز ہوتے ہیں، آپ کے کردار، آپ کے الفاظ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہی نہیں ہوتی. میں اگر کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دوں 20 افراد کی ٹیم میں، مجھے بتائیے اس اسٹیٹمنٹ کا اگر وہ ہارش اسٹیٹمنٹ ہے اس کا اثر ایک ایک فرد پر پڑے گا. کوئی اس کو کس اینگل سے لے گا، کوئی اس کو کس اینگل سے لے گا، کوئی اس کو کس طریقے سے سوچے گا، کوئی اس کو کس طریقے سے سوچے گا. یہ ساری باتیں ہوتی ہی نہیں ہوتی. آج کل کی اس معاشرے میں اس ساری کی ساری گفتگو کو NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ کا اثر اس کے کردار پر پڑتا ہے، اس کے ایموشنز، اس کے الفاظ، اس کا بیان کرنا، اس کا بولنا، اس کا ڈرا کرنا، یہ سارا کا سارا NLP کہلاتا ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اور یہ سیکھنے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے کے سیمینار کیے جاتے ہیں، اور اس میسج کو کنوے کیا جاتا ہے کہ بولنا کس طریقے سے ہے، ڈرا کس طریقے سے کرنا ہے، اپنا پیغام کس طریقے سے آگے پہنچانا ہے. یہ سارا کا سارا نظام اس وقت کی ریسرچ اس طور پر کنوے کر رہی ہوتی ہے. قرآن میں آپ خطابات پڑھیں، یہ سارا کا سارا قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. یہ جو 30 پاروں کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یہ ساری کی ساری ریسرچ جو آج بیان کی جا رہی ہے ساری کی ساری موجود ہے. میں نے ساری کی ساری انشاءاللہ اسی قرآن سے ثابت کرنی ہے. لاکھوں روپے دے کر آج کے ہماری لوگ ان کو سیکھتے ہیں، اور یہ قرآن جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان اس قرآن میں ہے، ہر چیز کا بیان اس میں ہے، لیکن ہم نے اس کو غور نہیں کیا. بات کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ایک ہی زاویے سے ہر کسی سے بات کرتے ہیں. ہم آفس میں پیون سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، جو مینیجر ہم بناتے ہیں اس سے بات کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، دیگر امپلائیز سے بات کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے. ہر ایک سے انداز الگ الگ ہوتا ہے. ایک ہی ٹون میں، ایک ہی لہجے میں، ایک ہی طریقے کی بات اور کسی سے نہیں کی جاتی. قرآن نے سکھایا ہمیں کیا؟ فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو کچھ پست کر. کیوں؟ خطاب مسلمان سے کرنا ہے، بات مسلمانوں سے کرنی ہے. پیٹ تھپک کر نرمی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، فرمایا کہ بات پست کر. بات آئی کافروں کی، منافقوں کی، کیا فرمایا؟ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں و منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو. اسی قرآن میں ہے.
پھر فرمایا واہم جہنم، ان سے سخت اس لیے بات کرنی کہ ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے. ایموشنز آ گئے یہاں پر. اب اصل مسیر اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ. کہیں فرمایا درمیانہ چال، کیا وقصد فی مشی کا، اور میانہ چال چل. چلنے میں درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے، بہت تیز بھی نہ چلے بہت سلو بھی نہ چلے. اور پھر فقط چلنے ہی کا بیان نہیں ہے یہاں پر، زندگی کے ہر شعبے میں درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے. یہ بھی یہاں سے مقصد مل رہا ہے. کہیں مثال دے کر، کہیں تنبیہ کر کے، کہیں خوشخبری سنا کر، کہیں عذاب کی وعید سنا کر، یہ قرآن ہمیں مختلف طریقے کی گفتگو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کبھی اس اینگل سے سوچا ہے ہم نے قرآن کو کہ ایک جگہ جنت کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، اسی کے مد مقابل جہنم کا بیان ہو رہا ہوتا ہے. جنت کی بات پڑھ کر انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، جہنم کی وعید پڑھ کر انسان رو رہا ہوتا ہے اگر اس کا دل بیدار ہے تو. یہ سارا کا سارا اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.